کہ طاہر صاحب جو جدید فلاحی ریاست ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے جو بنیادی ایسے کون سے ستون ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ دیوانہ ہوئے پڑھتے ہیں جدید فلاحی ریاست کے اس تصور کے اوپر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اس قرآن کی جو آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا مختصر سا ترجمہ ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبائل آپ کے تعارف کے لیے بنا دیے گئے ہیں، نہ کہ نفرتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اور اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا متقی ہے وہی انتہائی قابل عزت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس قرآن کی آیت میں جو تصور دیا گیا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو ایک جو میثاق مدینہ تھا وہ دے کر اور مدینہ کی ایک ریاست کو بنا کر وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا آج سے 1450 سال پہلے تقریباً۔ اور وہ جو دستور ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو میثاق مدینہ ہے، جو اس وقت جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے، وہ تو تقریباً میرے خیال میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی اس کے 750 کے قریب کوئی میرے خیال میں الفاظ ہوں گے، جبکہ اب ہزاروں الفاظ میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے تحت۔ لیکن جو ریاستوں کی جو آزادی ہے، جو فلاح ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس کی طرف میرے خیال میں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر فریدہ اور پراچا صاحب بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جدید جو ریاست کا جو تصور ہے اس میں سب سے پہلے تو عدل و انصاف اور انسانی برابری ہے جی۔ جب تک آپ کے ہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا آپ کبھی بھی ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسز دینا چاہوں گا کہ سر پلیز میں چاہوں گا کہ ہمیں پہلے تو اپنے ناظرین کو اسٹیج کے اوپر فلاحی ریاست کے تصور جو ہے اس سے آگاہی دینی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر لیں۔ آپ نے 2 کمپوننٹس بتائے ہیں، ایک جسٹس اور دوسرا برابری، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دو ہی بنیادیں ہیں جدید فلاحی ریاست کی؟ نہیں، اس کے لیے یہ دیکھیے کہ قرآن اور سنت کے مطابق جب آپ قانون سازی کریں گے، پالیسیاں بنائیں گے، تو تبھی آپ فلاحی ریاست وہ بات ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم دیکھیں نا، ہم یہ دیکھیں، اب ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ پہلے ہم سامنے رکھیں کہ جدید فلاحی ریاست کے ستون کیا ہیں، پھر میں پراچا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اسلام کے فلاحی ریاست کے ستون کیا ہیں، تو تب ہمارے ناظرین کو آسانی ہوگی کمپیریزن کرنے کے لیے۔ جدید فلاحی ریاست کے اندر میں 5 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جی پلیز۔ یہ ہے کہ کیا ہر شخص کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں میسر ہیں؟ بالکل صحیح، یعنی بھوک کا خاتمہ، ٹھیک ہے، چھت میسر ہے جی ٹھیک۔ کیا ہر شخص کو، وہ کالا ہے، گورا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا اس کو تعلیم کے مواقع ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا اس کو عدل اور انصاف جو ہے، کیا ہمارے پاس نظام انصاف اتنا مضبوط ہے، رول آف لا اتنا ہے کہ ہر شخص کو انصاف مل سکے اور ایزیلی مل سکے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 5-6 جو بنیادی نکات ہیں، یہ انسان کی فلاح کے لیے جو ہے فلاحی ریاست تبھی بن سکتی ہے جب ان کم از کم 5-6 نکات کی طرف توجہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ میں ناظرین کی آسانی کے لیے آپ نے جو فرمایا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھوک کا خاتمہ، چھت کی فراہمی، عدل و انصاف کی فراہمی اور صحت کی سہولیات، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی سہولیات اگر کسی معاشرے میں میسر ہوں تو جدید تصور کے تحت اسے ہم فلاحی ریاست کہیں گے۔
جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا. یہیں پہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش میں کروں گا کہ اگر یہیں پہ اسلام میں جو فلاح کا تصور ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کے لیے آسانی ہوئے. طاہر صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جدید فلاحی ریاست کے کمپوننٹس کیا ہیں، جو انہوں نے فرمائے کہ 5 کمپوننٹس ہیں. اب ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں فلاح کا تصور کیا ہے اور فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں فلاح کا تصور وہ بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، طاہر قریشی صاحب نے، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. اچھا. اسلام میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح کی بات کرتا ہے. اچھا. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ دنیا کی فلاح بھی عطا کر اور آخرت کی فلاح بھی عطا کر. کیا بات. دنیا کی فلاح پہلے ہے، ٹھیک، آخرت کی فلاح بعد میں ہے. دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے. ٹھیک. دنیا کی بنیاد پر آخرت ہے. بالکل. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے دنیا ہماری اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی. ٹھیک. ایک دنیا وہ ہے جو ہر ایک کے لیے اچھی ہونی چاہیے اور اس میں مسلم کافر سب شامل ہیں. ٹھیک. اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو طاہر صاحب نے بیان کی. ٹھیک. علاج ہے، یہ حق ہے ہر ایک کا. ٹھیک. اور اسٹیٹ یا ریاست اس کی ذمہ دار ہے. ٹھیک. اور اس میں غریب آدمی کا حق ہے کہ اس کو بھی برابر کی سہولتیں ملیں. ٹھیک. اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں بیان کر لوں، پھر میں اس پہ آتا ہوں. جی. اسلام نے اپنے نظام عبادات کے اندر برابری کو شامل رکھا ہے. ٹھیک. دن میں 5 مرتبہ ہم مسجد میں آتے ہیں. بالکل. اور مسجد کا ہمارا نظام یا دین کا نظام دن میں 5 مرتبہ برابر کر دیتا ہے. امیر اور غریب کو، گورے اور کالے کو، اعلیٰ اور ادنا کو، افسر اور ماتحت کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غریب پہلے آئے گا، اگلی صف میں ہوگا، امیر بعد میں آئے گا، پچھلی صف میں ہوگا. کیا بات. ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگلی صف میں کھڑے ہوئے غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں، عین ممکن ہے پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے اس کے افسر کا وہاں پاؤں آ رہا ہو، وہاں سر آ رہا ہو اس کا. ہاں وہاں پر عین ممکن ہے. بالکل بالکل. تو اسلام تو غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا دیتا ہے. بالکل. واہ. اچھا، اب جہاں پر پھر روزے آتے ہیں تو غربتیں وہ بھوک اور افلاس امیر و غریب میں برابر کی بانٹ دیے جاتے ہیں. حج اور عمرے پہ اگر انسان جاتا ہے تو وہاں لبادے اتر جاتے ہیں، کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں، اماموں کے پیچ کھل جاتے ہیں، جبہ و دستار اتر جاتے ہیں، وردیاں اتر جاتی ہیں. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہاں جب یہ جس دین میں نظام عبادات اس انداز پہ برابری کر دیتا ہے تو وہاں پر ہمارا جو معاشی نظام اور سماجی نظام ہے وہ بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ تعلیم بھی سب کا حق ہے. ٹھیک. روزگار بھی سب کا حق ہے، اسی طرح سے علاج بھی سب کا حق ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر غریب کے بچے کے پاس فیس نہیں ہے تو اسٹیٹ اس کی فیس ادا کرے. ٹھیک ہے. یا اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے فیس نہیں ہے تو اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے. اچھا. اگر اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے تو اس کو روزگار دے یا بے روزگاری الاؤنس دے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسلام سے ہی شروع ہوا تھا جو آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کیا تھا. اور اسی طرح سے جتنی بھی انسان کی ضروریات، تعلیم، علاج، روٹی، کپڑا، مکان، چھت، یہ ساری اس کے بیسک رائٹس ہیں. اور یہ بیسک رائٹس جو ہیں وہ سب کے لیے اسلام میں پورے ہوتے ہیں. عمر's لا جیسے ابھی بھی ہے، عمر لاز ابھی بھی ہے، اب بھی انہوں نے اس کا نام عمر's لا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیو بورن چائلڈ ہے اس کے لیے جو دودھ کا الاؤنس ہے اسے کہتے ہیں. اس کا بھی. اب یہ نہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کا صحیح طور پر ایک فلاحی ریاست ہے وہ اسلام ہی قائم کرتا ہے.
اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جواب دہی کا احساس ایک حکمران کے اندر موجود ہے کہ اگر دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن سر یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں، جی میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر طاہر صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو اسلامی حکومت کہاں سے ریسورسز لائے گی یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر رہنمائی فرما دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اسلام کے اندر اتنا زبردست نظام ہے تو کیوں مسلمانوں کی حکومتیں فلاحی نہیں ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ ناظرین آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ہیومن جو سائیکی ہے، انسانی نفسیات ہے، اس کو کتنی خوبصورتی سے عبادات میں ایڈریس کرتا ہے، اور انسانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ سب برابر ہیں اور سب ایک مالک کے بندے ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔